وہ تو ایسے بھاگے ہیں پاکستان سے، ایسے گئے ہیں، مطلب سندھ ڈوبا رہا، بلاول صاحب دوڑا رہا، سندھی تباہ ہوتے رہے، وہ موج اڑاتے رہے، سندھی نہ کھانے کو تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا، اور وہ دنیا جہان میں یہ تو لے کے اپنا دامن تو لے کے بھیک مانگتے رہے، لیکن دیا کچھ نہیں انہوں نے. مطلب 119 جہاز آئے تھے، کوئی 150 ارب روپے امداد آ چکی ہے. بھائی 119 جہاز ہے، 119 ٹرک کہیں جاتے ہوئے دیکھیے، آپ سب سے پوچھتا ہوں میں. 137 جی 137 چلے جی، تھینک یو ویری مچ فار کریکٹنگ می. 137 جہاز آتے ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں 137 جہاز ٹرک کسی نے جاتے ہوئے دیکھے؟ ارے بھائی کھوتا گاڑیاں دیکھ لی 137 کہ کہیں وہ کنک لے کے جا رہی ہیں، راشن لے کے جا رہی ہیں، ٹوکن نہ کوئی چنچی، نہ کوئی لوڈر، نہ کوئی کھوتا گاڑی نہیں نظر آئی. یہ ان کا نہ پیٹ افسوس سے کہنا چاہتے ہیں نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے. کے پی میں بھی سیلاب آیا، ایک ہفتے بعد 4 سدہ ہو، نوشہرہ ہو، بالکل پرابلم آیا. اس دن کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہم سے، شاید ریسکیو میں اس 2-4 واقعات ہوئے، لیکن ایک ہفتے بعد آل سیٹل. مطلب ڈیزاسٹر آیا، ریسکیو فیز سے نکل کے ریلیف فیز گزر گیا، ریہیبلیٹیشن فیز ہے. پنجاب میں بھی سیلاب آیا 4 اضلاع، اور وہاں بھی ایک ہفتے بعد چیزیں سیٹل تھی. تباہی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن سیٹل مینس کہ گورنمنٹ پہنچ چکی تھی، لوگ کیمپس میں جا چکے تھے، ریلیف کا کام جاری تھا. لیکن سندھ میں ابھی تک سیلاب ایسا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیے جا رہا. یہ بھی کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں وزٹ کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، اور اس کے بعد بغیر کچھ لیے دیے آ جاتے ہیں. سندھ میں وبائی امراض پھیل چکے ہیں، سندھ میں انسانی المیہ ہونے کا خطرہ ہے، اور جس انداز سے انہوں نے اس ڈیزاسٹر کو مس مینیج کیا. ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ ڈوبا نہیں ہے، سندھ کو ڈبویا گیا ہے. مطلب 14 سال میں جو کرپشن ہوئی ہے کہ نہ بل صفائی ہوئی، نہ بند بنے، اور یہ سب بریچز ہوئے ہیں. دریائی کوئی ڈرائنگ فلڈ نہیں تھا، اس بریچز کے ذریعے سندھ کو ڈبو دیا گیا. منچر جھیل کی غلط پلاننگ کے ذریعے 4 شہر ڈوب گئے. مطلب کین شاہ، مہر، دادو، منچر کو اگر پراپر وقت پہ کٹ لگایا جاتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے، وہاں تو زیادتیاں ہو ہی رہی ہیں. میں ایک آپ کے سامنے موجود ہوں کہ ابھی جیل میں کس طریقے سے ہوا، لیکن آج سندھ میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہے، مال کھپے، مال کھپے، مال کھپے. اور بلاول مفرور ہے، مراد علی شاہ دھندے میں لگا ہوا ہے، زرداری صاحب بھاگنے کی تیاری میں ہیں، سندھ کے معاملہ وارث. اور اب جو 2 روز سے لڈیاں ڈل رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو کنائمنس ہے، یہ جو گٹھ جوڑ ہے الیکشن کمیشن کا اس امپورٹڈ کامنٹ سے، تو ایک تو میں مبارکباد دیتا ہوں پوری قوم کو اور آپ کو بھی کہ الحمدللہ یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے کہ 11 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں خان صاحب جیتے. 11 سیٹوں. پنجاب میں جو 3 ایم پی اے کی سیٹس تھیں، ایک ہماری شرکپور والی رہ گئی، لیکن وہ بھی ہم 2 جیت چکے ہیں الحمدللہ. اور سب کو ہی، سبھی کو، کہیں مولانا صاحب کی پارٹی سے مقابلہ تھا، کہیں میرو سامنے ٹکر گیا تھا، کہ کہیں یہ زرداری تھے، کہیں بکاری تھے، سب سے مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ایک عمران خان آیا. اور سیٹیں کون سی تھیں؟ سیٹیں یہ وہ تھیں جو چنی گئی تھی. سب بکراتوں نے چنی تھی کہ جی کہاں کم سے کم مارجن ہے. آپ کا کتنے کا مارجن تھا؟ 1500 کا مارجن تھا، وہ چن لیا. 239 میں 400 کا مارجن تھا، وہ چن لیا. چن کے بڑے سب بکرات بیٹھے، سارے 13 پارٹیوں کے لیڈرز بیٹھے کہ جی کدھر عمران خان کو. ویسے تو ہرانا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ناممکن ہو چکا ہے. ڈھونڈ کے 13 پارٹیوں سے ایک کلہ عمران خان مقابلہ کر رہا تھا، اور الحمدللہ وہ جو سلیکٹڈ سیٹس تھیں ان کی، اس کے اندر بھی پچھاڑ دیا گیا. اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، ملتان کی اگر سیٹ کی بات کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ چیک کر لیں نون کا ووٹ کتنا تھا، پیپلز پارٹی کا کتنا تھا، جے یو آئی کا کتنا تھا، ملا کے ڈبل سے زیادہ ووٹ تھا. ان کا ووٹ نیچے آ گیا، ہم نے ریٹین بھی کیا اور آگے بھی بڑھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں مقابلہ سب کٹھے ہونے کے بعد بھی جو جیت رہے ہیں، بغلے بجانے کے دور نہیں ہے. این اے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وکٹری ہے. اور جو این اے 237 پہ ہوا، وہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہی کچھ جو پہلے الطاف حسین کیا کرتا تھا، وہی کرا، جس کی آج تباہی ہو گئی ہے. آج وہ پپیاں لے رہے ہیں، ایک پپی ادھر، ایک پپی ادھر، ایک 237 کو پپی، ایک 239 کو پپی. دیکھیے ایک ویڈیو آپ نے الطاف سے، صورتحال یہ آگئی. اسی طریقے سے کچھ عرصے بعد آصف زرداری بھی پپیاں ہی لے رہا ہوگا، باقی کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس. جو انہوں نے بھی ڈنڈا، گولی
گالی بدماشی پہ آسرا کر کے سیٹیں جیتتے تھے. انہوں نے بھی کچھ عرصے کے لیے اس کو وہ کیا. اور اس کی پچھلی دفعہ اسی NA 237 کے نیچے PS 88 تھی. اس میں ہمارے بلال غفار صاحب جو ہمارے صدر ہیں کراچی کے، شریف آدمی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے ممبر ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، ایک اچھی فیملی کا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے. اس کو ڈنڈے ماری کی انہوں نے. لاسٹ ٹائم میرے ساتھ بھی کی تھی، لیکن میں نے تو کہا تھا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے میرے پہ اٹیک کیا تھا، پھر پکڑا بھی تھا، اٹیک بھی کیا تھا، دہشت گردی کا کیس بھی بنایا تھا، پٹے بھی تھے اور جیل بھی بھیج دیا تھا. اس دفعہ 237 میں انہوں نے پولیس کے ذریعے، RO کے ذریعے، پریزائڈنگ آفیسر کے ذریعے انہوں نے ہر قسم کی جو دھاندلی ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن کے کنائمنس، انہوں نے 237 کے اندر انہوں نے بدماشی کی. یہ سیٹ کل بھی ہماری تھی، کل آنے والی کل بھی ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا کل عزیز زیدی صاحب نے. انشاءاللہ یہ ہماری ہائی کورٹ سے ہم چاہیں گے. جیسے ڈسکا میں اگر ہو سکتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کدھر ہے؟ مطلب اتنی غلامی، اتنی بے شرمی. ڈسکا میں تھوڑی شکایت آ گئی، ری الیکشن. یہ سر عام ابھی بتائیں گے جمیل احمد خان صاحب کہ کس طریقے سے وہاں کھلے عام پولیس کی موجودگی میں ٹھپے ڈلے، پوری کتابیں لے کر انہوں نے اس کو بھر دیا. اس کے باوجود رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا. 237 میں ہم نہیں ہارے ہیں. وہاں لازم بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس مافیاز نہیں ہیں، ہم لڑائی کرنے والے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ سندھ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دفعہ آپ لوگوں کے کریکشن کے لیے صرف 12 سیٹوں کا، الیکٹڈ سیٹوں کا MPS کا فرق ہے. پچھلی دفعہ 168 کا ہاؤس ہے، 99 پیپلز پارٹی ہے، 69 اپوزیشن ہے، 85 پہ میجورٹی ہے. 16 سیٹیں اگر ہمارے اپوزیشن کے پاس ہو تو گورنمنٹ بنتی ہے. 12 الیکٹڈ سیٹیں ہوں تو 4 ریزرو آ جاتی ہیں. اور پچھلی دفعہ 25 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 250 سے لے کے 2500 کے درمیان کا فرق ہے. تو انشاءاللہ سندھ کپتان کا اگلی گورنمنٹ سندھ میں انشاءاللہ تحریک انصاف کی ہوگی. اور جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے وہ ان کو یہ سلام ہاتھ کر لے جا چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جمیل احمد خان صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں. پھر سیف اللہ بڑو بھائی آپ کو لاڑکانہ کا ایک پولیٹیشین ہے، سینیٹر ہیں، وہ بتائیں گے کہ ان کی نیچے سے کھٹیا کھڑی ہو چکی ہے، نیچے سے ان کے قالین کھسک چکا ہے، پیپلز پارٹی کی دکان بڑھ چکی ہے سندھ میں. جی بہت شکریہ. میں پچھلے 2-3 دن سے آپ نے دیکھا کہ الیکشن ڈے پہ 16 اکتوبر کو بھی پورا دن جو ہے وہ میڈیا نے جو ہے جو سندھ گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ تھی سرکاری مشینری کی، الیکشن کمیشن کی جو انوالومنٹ تھی، اس کے اوپر میڈیا نے جو ہے وہ پورا دن کوریج کی. میں خود جو ہے آن گراؤنڈ موجود تھا. اور میں آج آپ کے سامنے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ NA 237 جو ہے 2018 میں جب اس کا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 46% تھا، تو اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی نے 35,000 ووٹ دیے تھے. اور اس دفعہ بائی الیکشن 237 میں جب تقریباً 20% اس کا ٹرن آؤٹ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا دن جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کم ہی رہا، لیکن 20% جو ٹرن آؤٹ رہا تو بھی یہ 32,000 ووٹ جیت لے گئے. تو بہرکیف اس میں ان کا اپنا کوئی کمال شامل نہیں ہے. میرے پاس کچھ